السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے وہ اذکار رکھنے والا ہوں، اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں کرے گا۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے نا تو یہ اذکار لازمی کر لینا۔ اس میں کچھ میں احادیث مبارکہ سے اذکار رکھنا چاہتا ہوں، اور آخر میں مولانا ابراہیم صادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ بتاؤں گا جو انہوں نے صلاۃ رسول کتاب میں آخری صفحات پہ لکھا ہے۔ تو آئیے کون سے اذکار ہیں جو پڑھ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہ کرے۔ سب سے پہلا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ایسی صورتیں نازل کی ہیں کہ یہ پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوئی، اور یہ جب صورتیں نازل ہوئی ہیں آسمان کا دروازہ وہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس کو جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، اور یہ دو صورتیں دو نور ہیں، اور فرمایا جو ان دو صورتوں کو پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، مطلب جو اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ وہ صورتیں ہیں سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں، جو یہ پڑھ کے اللہ کے سامنے جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ جو حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیے کہ جو میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کروں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کلمات آپ نے 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کلمات بہت آسان ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام والی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام والی دعا اتنی پاورفل دعا ہے، اتنی طاقتور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ کا نبی یونس علیہ السلام ہمیں مدد کے لیے نہ پکارتا، دعا نہ مانگتا، تو قیامت تک ہم مچھلی کے پیٹ میں اسے رکھتے۔ یعنی اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ تو آؤ ناظرین، یہی وظیفہ میں آخر میں مولانا ابراہیم صادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 300 بار پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو یہ وظائف ضرور پڑھا کریں، کم از کم 10 منٹ تک 20 منٹ تک اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، پھر اپنی ضرورت کا سوال رکھیں، انشاءاللہ کیوں قبول نہیں ہوگی آپ کی دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔